قرآن مجید جو ہے نا، یہ ایک زندہ کتاب ہے. جس بندے نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھانا ہے اس کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، وہ آنر نہیں دیتے کہ ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہم واقعی کسی دن اسپیسیفکلی قرآن کو کھولیں اور واقعی اس نیت سے پڑھیں کہ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں. میری بیماریاں ہوں، بہت سے مسائل ہوں، قرآن مجھے کیوں نہیں حل بتا سکتا. ایک پرسنل کنیکشن اللہ سے کیسے فیل ہو کہ مجھے لگے کہ میں نے یہاں سے بات کی ہے اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹلی جواب دیے میری اس سچویشن کے بارے میں. صحابہ کو تو پتہ چل جاتا تھا نا کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی. ہم وہ کیسے فیل کریں؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں. مغیرہ بھائی، ایک عام انسان جب بھی کسی سے کمیونیکیشن کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو رسپانس ملے اور رسپانس جلدی مل جائے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو تھے ان کے اوپر پریشانیاں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ ان کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور ان کو ان چیزوں کا جواب بھی مل جاتا تھا اور ان کے دعائیں بھی قبول ہوتی تھی وحی کے ذریعے. لیکن آج کل کے دور میں جب ایک انسان پریشان ہے، پریشان حال ہے، مشکلات کے اندر ہے، اور وہ اس کی دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اس چیز کی کمی فیل کرتا ہے، اس کے اندر ایک کمی کا احساس ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو مغیرہ بھائی، سوال یہ ہے کہ وہ جو احساس ہے کہ انسان کے اندر وہ احساس اور وہ ایک مطمئن ہو جائے اس چیز سے کہ اللہ نے میری دعا سن لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو احساس بھی آ گیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو یہ احساس کیسے ایک انسان اپنے اندر پا سکتا ہے؟ دیکھیں ربیع اللہ بھائی، مجھے آپ کے سوال سے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں یو اے میں تھا، تو ایک دن میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا. تو نماز میں سنتیں ادا کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کو پکڑا اور بیٹھنے لگا. تو اچانک مجھے نا کچھ سسکیوں کی آواز آئی ایک طرف سے. تو میں نے بائیں طرف مڑ کے دیکھا تو اگلی صف میں بائیں طرف بالکل دیوار کے ساتھ ایک سیرین لڑکا وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، وہ قرآن مجید کھول کے پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو، یعنی وہ رو رہا تھا، اور ایسا رو رہا تھا کہ باقاعدہ اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شام جو ہے، سیریا ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں پہ اکثر جو لوگ ہیں ان کی کمپلیکشن وائٹ ہوتی ہے، تو رونے کی وجہ سے نا اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، بالکل ریڈ، اور سسکیاں اتنی اونچی تھیں کہ باقاعدہ آس پاس کے جو لوگ تھے وہ باقاعدہ یعنی وہ نوٹ کر رہے تھے اور وہ تھوڑا سا بار بار دیکھتے تھے مڑ کے. اچھا، جب میں نے اس بھائی کو دیکھا نا تو مجھے بڑی محبت فیل ہوئی اس سے، ایک ایمانی محبت اور ایک کیفیت تھی. میرا دل چاہا کہ میں اسے اٹھوں اور اس کو جا کے گلے لگاؤں. لیکن اس وقت پھر میں رک گیا، اور اس وجہ سے رکا کہ یہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں، اور اس میں انسان کو کسی دوسرے کو نہیں چاہیے کہ وہ اس میں انٹروین کرے. تو میں رک گیا اور میں نے کہا کہ شاید چلیں، جیسا ہے ایسا ہی ہونے دیں. اور میں تھوڑا سا متاثر بھی ہوا، رشک بھی کیا کہ کس طریقے سے 7 سال لڑکا تھا، یعنی کوئی آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی بہت زیادہ داڑھی بھی نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ پریکٹسنگ آؤٹ فٹ یا لک بھی نہیں تھی اس کی. تو اس کے بعد جب میں نے یہ دیکھ لیا اور میں نے کہا چلے میں اپنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. تو جیسے ہی میں نے قرآن مجید کھولا تو عجیب بات اور بڑے حیران کن بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی آیت میرے سے نظر کے سامنے آئی، حالانکہ میں نے رینڈملی کھولا، کوئی اسپیسیفکلی کسی، سب سے پہلے جو آیت میرے سامنے آئی، سبحان اللہ، میں حیران ہو گیا وہ پڑھ کے. وہ 7 چیپٹر کی پہلی آیت تھی، اور وہ آیت کیا تھی؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کہ جب وہ رسول پر نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑی، وہ رو رہے ہیں. یعنی قرآن سننے سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. کس وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق، کہ جو حق انہوں نے اپنے رب کی طرف سے جو اللہ نے بھیجا اس کو پہچان لیا. سبحان اللہ، یعنی یہ وہ ایسی کیفیت تھی کہ آن دا اسپاٹ مجھے جیسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے، میں نے یعنی یہ اٹ واز ناٹ اے کو انسیڈنس. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا، وی آر ناٹ دا پیپل ہو بلیو ان دا کو انسیڈنسز. وی بلیو کہ ہر چیز، ہر ایکشن، ہر پریکٹس جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرمان. تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ یہ آیت شیئر کروں، اور میں کہوں کہ مجھے یہ آیت میں نے سنی ہے، اور مجھے ایک قسم کا اللہ نے، کیونکہ میں آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دیٹ پرسن نا، کہ یار کیوں رو رہا ہے اور
पता नहीं क्या फीलिंग्स हैं, उसके जज्बात हैं। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कुरान मजीद जो है ना, ये एक ज़िंदा किताब है। और यकीन करें, ये तजर्बा करके देख लें कि जिस बंदे ने कुरान मजीद को जिस मकसद के लिए पढ़ाना है, उसको वो चीज़ हासिल हुई है। ये अलग बात है कि हम कुरान मजीद को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो ऑनर नहीं देते कि हमारी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, तो हम वाकई किसी दिन स्पेसिफिकली कुरान को खोलें और उसको पढ़ें, और वाकई इस नीयत से पढ़ें कि मैं अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहता हूँ। यानी मेरा दिल बेकरार है, मेरा दिल जो है वो वहशत है, उसमें मुझे इत्मीनान की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है मैं कुरान पढ़ूं और मुझे ये आयत नज़र ना आए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरी बीमारियां हों, बहुत से मसाइल हों, कुरान मुझे क्यों नहीं हल बता सकता? ज़िंदा किताब है। और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने ये तजर्बात किए हैं ना, कुरान से पर्सनल, देखिए आपका सवाल भी यही है ना कि जनरल तो दीन से हमें जवाबात मिल जाते हैं, लेकिन एक पर्सनल कनेक्शन अल्लाह से कैसे फील हो, कनेक्शन जो फील हो कि मुझे लगे कि मैंने यहाँ से बात की है और अल्लाह ने मुझे डायरेक्टली जवाब दिए मेरी इस सिचुएशन के बारे में। सहाबा को तो पता चल जाता था ना कि अल्लाह के रसूल बताते थे कि तुम्हारे बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल की है। हम वो कैसे फील करें? आप कुरान पढ़ के देखें, कुरान आपसे बात करेगा, आपको लगेगा कि मेरा रब मुझे जवाब दे रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने देखा कि जितने भी हमारे असलाफ हैं, जब अपनी मुश्किलात में पड़े और उन्होंने जब कुरान मजीद की तरफ रुख किया, तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक मिसाल है इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की। जब वो अपने आखिरी दौर में थे, जेल में भेज दिया गया उनको, तो कहते हैं कि मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैंने कुरान मजीद की तरफ जो है वो रुजू किया और मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया। कहते हैं जैसे जैसे मैं कुरान मजीद पढ़ता जा रहा, मुझे, हालांकि वो इमाम है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम पे लगा दी, पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत इतनी की कि उसको शेखुल इस्लाम का टाइटल मिला। तारीख़ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उलमा ने शेखुल इस्लाम कहा हो, अपने दौर के लोग और बाद के बड़े बड़े उलमा ने शेखुल इस्लाम कहा हो, उसमें इमाम इब्न तैमिया। तो इब्न तैमिया कहते हैं कि मुझे नदामत, नदिमतु वल्लाहि, ये उनके अल्फाज हैं कि मुझे नदामत हुई कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया कर दिया और मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ सका। इसी तरीके से शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इसलिए मुहद्दिस हैं। मैं समझता हूँ अरब दुनिया के बड़े तरीन, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि बड़े आलिम दीन हदीस के कोई हैं, तो मैं अबू इसहाक़ अल-हुवैनी को मैं रेकमेंड करूँगा। और भी बड़े उलमा हैं डेफिनेटली, उनको कुछ देर के लिए रोक दिया गया लेक्चर्स से और लोगों से खुतबात जो देते थे, तो उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया। और ये उनका जुमला था जब वो वापस आए और उनके लिए दोबारा वो बैन रिमूव किया गया और उनको इजाज़त मिली कि अब वो पब्लिक से बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उनका जुमला बाकायदा है, या लैतनी आतैतुल कुरान हयाती, हाय काश मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान को दे दी। और कहते हैं कि मैंने अपनी इस जो वक्त में ना कुरान पढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा, हालांकि पूरी ज़िंदगी हदीस की खिदमत, हदीस कोई छोटी चीज़ है सुभान, लेकिन जो कुरान है ना, वो पर्सनल कनेक्शन बंदे को तब, और मैं बताऊँ ये कनेक्शन बंदे को ख़ास तौर पे तब फील होता है जब बंदा मुश्किल में होता है, जब बंदे को ज़रूरत होती है। उस वक्त जब कुरान राहत देता है और कुरान इंसान से कम्युनिकेट करता है, तो उस वक्त इंसान को फिर ये जज्बा बेदार होता है कि काश मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान को दे देता।